بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم آج اس کا ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد کئی سال تک اسلام کی دعوت دی، اور کئی سال اسلام کی دعوت دینے کے دوران کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ کچھ عرصہ اسلام کی دعوت دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور خود اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ ہجرت کریں۔ جس رات اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق تیاری کرنا شروع کی۔ اس طرف کفار کو بھی علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ کے اندر ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کی منصوبہ بندی کرنا شروع کی۔ 20 قبائل کے سرداران اور کچھ نوجوانان اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے طے کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ چلے گئے تو ہمارے لیے بہت مسئلے کا باعث بنیں گے، اور ایسا ہوگا کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھریں گے۔ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 20 سرداران جو ہیں، 20 قبائل کے لوگ جو ہیں، اگر مل کر حملہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ تو انہوں نے اس طرح ہی کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دینے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا معلوم تھا کہ وہ کفار جو ہیں وہ میرے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ میرے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کفار کی جو امانتیں تھیں، جو کفار ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کفار کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، چچا داد بھی تھے، اور قریباً 20 سال کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کی اور کہا کہ علی یہ امانتیں واپس کر کے یہ کفار نہیں، یعنی یہ امانت کے حقدار کو واپس کر کے صبح کو مدینہ تشریف لے آنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ نے حکم کی بالکل حکم بجا لایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو دیے۔ اب صبح کو کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتے ہوئے کفار کو محسوس نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت نکل گئے وہاں سے۔ اب جب کافی دیر گزرنے کے بعد صبح کی روشنی شروع ہوئی تو کفار نے دیکھا کہ ابھی تک باہر نہیں آئے، تو انہوں نے تجسس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور دیکھا کیا کہ وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ موجود ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ وہ کفار جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو جان لینے کا ارادہ کیا ہوا تھا، ان کی امانتوں تک کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کرتے، اپنی جان بچاتے اور چلے جاتے، کفار کی امانتوں کا بالکل لحاظ نہ کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، امانتوں کو، کفار کی امانتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اور ایک مسلمان کو ان کی اپنے رشتہ دار کو ان کو جان کا ایک خطرہ لاحق تھا حضرت علی رضی اللہ کو، یعنی ہو سکتا تھا کہ کفار ان کو بھی شہید کر دیتے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کا خیال کیا۔ اب کیا تھا، وہی کفار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے نہیں تھے، اور اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، اور وہی کفار تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، وہی کفار تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ سے سچا ہم نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بات ہم نے دیکھا ہے، آپ کو ہم نے جب بھی آپ سے بات کی ہے تو آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی ہے۔ تو ہمیں بھی بزم پیغام کے شاہین ہیں ہم لوگوں کو بھی ایک ایسا کردار پیش کرنا چاہیے جس کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ جو موجود ہیں وہ چاہے جس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ پیش آئیں، جس قسم کے اخلاق کے بھی ہوں، جس قسم کے لوگ بھی ہوں، ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، ہماری بات چیت اتنی اچھی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اس قدر اچھے اخلاق والے لوگ ہوں کہ ہمارے ساتھ جو جس قسم کا بھی برتاؤ کیا جائے ہم اچھے برتاؤ کا اظہار کریں، اور اس کے بعد ہمارے لیے نیک بنو، نیکی پھیلاؤ کا کام آسان ہو سکے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ جو کوشش ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیزیں نکالیں جو کہ ہمارے کرنے کے کام کے اندر شمار ہیں، اس کوشش کو ہم جاری بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کوشش پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔